فیصلہ یہی تھا کہ ہم سوموار کے دن سے ٹرین شروع کریں گے. ہماری تیاری مکمل ہے. ہمیں چین سے جو تھرمل گیٹ ہیں وہ ہمیں جنرل افضل صاحب نے، ان کی کیا آرگنائزیشن ہے RMDC NDM نے، وہ بھی پہنچا دیے. ہم نے اسٹیشنوں پہ سارے چین کے فاصلے سے 50 فٹ کے فاصلے سے کام کرنے والے تھرمل گیٹ لگا دیے تھے. ساری ٹرینوں کی بھی کوریٹینا کر لی تھی، سب صفائی کر لی. لیکن گورنمنٹ نے رات کو 9 تاریخ کر دی ہے لاک ڈاؤن کی. 10 تاریخ کو ہم نئی تاریخ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو ظاہر ہے کوئی رکشہ بس ٹیکسی نہیں چلے گی، تو مسافروں کے پاس، ہمارے پاس تو وہ سواری ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 50% ٹرین پہ سواری اٹھائیں گے. 15 ٹرینیں جو ہیں وہ صرف 50% پیسنجرز کی بکنگ لیں گی. اور اب یہ فیصلہ جو ہے کل کے فیصلے کے بعد 10 تاریخ کو ہم اگلی تاریخ دے رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن اس سے پہلے اٹھ گیا تو 24 گھنٹے کے اندر ٹرینیں چلا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام لوگوں کو نجات دلائے. ریلوے نے اپنے طور پر 50 گیٹ بنائے ہیں جو کہ تمام چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ ریلوے نے اپنے ریلوے کی فیکٹری میں گیٹس بنائے ہیں جو کہ ہم تمام اسٹیشنوں کو دے رہے ہیں. فیکٹریوں کے اندر لگا رہے ہیں، ورکشاپوں کے اندر لگا رہے ہیں. چمن میں ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. ٹیک اوور ہینڈ اوور سرمنی ہو چکی ہے. 300 بیڈ کا ہاسپٹل، اور ہم گورنمنٹ کو آفر کرتے ہیں اسی طرح چمن کے بعد اگر تفتان میں کہیں جگہ یا افغانستان میں بھی ہماری ٹرین کی 300 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. باقی یہ جو لڑائی جھگڑا ہے کہ ہم ایک ہو کر، سب نیک ہو کر اس صورتحال سے گزریں. ہم نے غریب میں اب اس کو کہہ رہا ہوں جو شٹر ڈاؤن کر رہا ہے دکان والا اور اوپر کر رہا ہے. اصل میں غریب وہ ہے جس کا سیزن جو ہے عید کا سیزن نہایت خطرناک مراحل سے گزر رہا ہے. موت کے سیزن میں اور عید کے سیزن میں، کیونکہ یہ بیک بون ہے دکاندار کسی بھی معیشت کے، ہمیں ایک ایسا راستہ اپنانا ہے کہ لوگوں کا کاروبار بھی چل سکے اور بیماری سے بھی جان چھوٹ سکے. 15 دن ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور ہم گورنمنٹ کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور پولیٹیکلی تو میرا خیال ہے آج نہ ہی بات کی جائے. رمضان کا پہلا دن ہے. رمضان کے پہلے دن میں 27 تاریخ کو نیب کا آرڈیننس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور گورنمنٹ کے کچھ وزراء اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. کیا امینڈمنٹ چاہتے ہیں اپوزیشن والے؟ چینی سکینڈل کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان چینی آٹا کے اور IPPs کے IPPs پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ تینوں وزیر اٹھ کر گئے تھے، یہ کیبنٹ میں بیٹھے نہیں ہوئے تھے. خسرو بھی اور ندیم بابر بھی اور تیسرے وزیر کیا نام تھا جی، رزاق داؤد، یہ تینوں اٹھ کر چلے گئے تھے. یہ کہنا کہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان جس کا نام ہے وہ ان کو اگر یہ لمبا پروسیس ہوگا جی، 15,000 کتنے ہزار ارب کا جی، میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں. میرا تو خیال تھا یہ کچھ ارب کا کیس ہے. یہ 6,000 ارب کا معاملہ ہے. 6,000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے. اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے. ٹائم تو لگے گا آف کورس، اور اس کا ہیڈ کون ہوگا مجھے نہیں پتا.
یہ طے ہوا تھا کیبنٹ میں کہ آئی پی پیز کی جو رپورٹس ہوگی وہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو اس کا ہیڈ بنایا جائے گا، اور یہ کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں بجائے اس کے کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ رپورٹیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں۔ اگر عمران خان نہ ہوتے تو یہ رپورٹیں کبھی بھی منظر عام پر نہ آ سکتی۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں تو شام کو ہم پریس کانفرنس کا فیصلہ ختم کر دیتے ہیں، افطاری فاصلے والی وہ رکھ دیتے ہیں، لیکن کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، کوئی اس میں فاصلہ رکھیں گے، کیونکہ یہ سارے چینل ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک دستور ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کو ہم پریس کانفرنس کو کینسل کرتے ہیں، لیکن افطاری ہوگی، اور اس میں بغیر کیمرے کے لوگ آئیں تو ان کی مہربانی ہوگی، اور فاصلہ وہ جو ایک فاصلہ ہے اس سے بھی ڈبل فاصلہ رکھیں گے، کیونکہ کرنی تو افطاری ہے، تو اس لیے جب میڈیا ٹاک نہیں کرنی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم اپنی روایت کو کنٹینیو کریں گے، لیکن پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ اینی کویسچن؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا، ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس کی بھتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو، خاقان کو بناؤ صدر، اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، ڈرامے نہ کریں، اور جس راستے پہ وہ پہلے انہوں نے راستہ نکالا تھا، اگر نکل سکتا ہے تو نکال لیں، ورنہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے یا شام گیا ہے۔ دیکھیں جی، میں تو محسوس کرتا ہوں، میرے موکل تو یہ کہتے ہیں کہ بچت نہیں ہے اس کی، باقی اگر وہ اپنا دوسرا فارمولہ اپنائے جس کے تحت یہ ہمیشہ ایک راستہ نکالتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مسلم لیگ نون جو ہے 3 پارٹیوں کی جماعت ہے، سو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور شہباز شریف جو ہے مجھے اس کے راستے محدود دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے تو چینی اور آٹے والے اور آئی پی پی کا لمبا کام ہو گیا ہے، ورنہ یہ سارے چور چکاری جو ہے عمران خان کے دور میں اندر ہوں گے۔ ایک منٹ، ڈاکٹروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن سخت کر دیا ہے، ہم نے جناب عمل کیا ہے، حکم بجا لاتے ہیں، پریس کانفرنس کینسل کر دی، روزہ کھولیں گے۔ زرداری بہت سمجھدار آدمی ہے، آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے، وہ گھونسلوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت جو ہے 1 2 3 مہینے ابھی سیاست کے نہیں رہے۔ آپ یقین جانیں 20% معاملات 40% ٹھیک ہو گئے ہیں، بس یہیں رہ جائے۔ اللہ کرے گا سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تینوں محکموں کی ایڈیٹر جنرل کو، ریلوے آپریشن کا، ریل کاپ کا اور پی آر ایف ٹی سی کا 30 جون تک آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا، میں نے آرڈر جاری کر دی۔ 30 جون جو ملوث ہوئے ٹکٹکی پہ باندھ کر ان کے ساتھ سلوک قانون کا کیا جائے۔ وہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے، آپ 10ویں جماعت کا سوال نہ کریں، اب میں لیٹس، یہ بہت پرانا سوال ہے، جب میں میٹرک میں تھا اس وقت کا سوال ہے، ہر ہفتے آپ کے پاس آتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میڈیا کی طرح آپ بھی مظلوموں کی آواز بنے، کلیوں کو اور مستحقین کو آپ راشن پہنچایا، اور میں وزیر اعظم اور بالخصوص پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا کی طرف سے کہ وہ بارڈر میں بھی لڑ رہے ہیں، پاکستان میں بھی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہندوستان کا جنون جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، وہ مسلمانوں کو بھی مار رہا ہے۔ دیکھیں، لمبے سوال نہ کیا کریں نا، جس طرح میں نے آپ سے سیکھا آپ بھی مجھ سے سیکھیں۔
میں آپ سے کہتا ہوں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، جو میں سپریم کورٹ میں SSS کلیوں کو پاک فوج نے راشن دیا، حالانکہ باجوہ صاحب نے مجھے فون پہ اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ 12 ہزار روپے ان کے مل رہے ہیں، ان کے لوگوں کے کیس بھیجے ہیں۔ میرا یہ روزے میں پہلے روزے میں یہ دل ہے کہ تمام ریلوے ملازمین کا ایک گریڈ بڑھے۔ اگر کوئی بجٹ بنانے والا اس پہ نہیں کام کر سکتا تو ریلوے کا بجٹ واپس کر دو، ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ریلوے کا پہلے بجٹ الگ ہوتا تھا۔ میں ہر جگہ پرائم منسٹر سے، شیخ حفیظ سے، اسد، ہر ایک کو کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کا ایک گریڈ بنائے۔ ہم نے پچھلی دفعہ ریلوے کی پولیس دوسری پولیس کے مقابلے میں کر دی ہے، اب ریلوے کے مزدوروں کی باری ہے۔ ریلوے مزدور جو ہے محنت سے کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا ایک گریڈ بڑھنا چاہیے اس بجٹ میں۔ جی لاسٹ کوسچن۔ آئے گا، آنے کوئی نہیں آ رہا، بے فکر ہے۔ لاسٹ کوسچن۔ بھائی یہ سرکاری نہیں، ہم ذاتی کر رہے ہیں اپنی جیب سے، جس نے آنا روزے پہ آ جائیں، ہم وہاں اور دربار سے لوگ بلا لیں۔ آپ کوئی اجتماعی نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، آنا چاہیں آ جائیں، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہے، پریس کانفرنس نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کھلا تو 24 گھنٹے کے اندر ٹرینیں چلا دیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرین آپریشن کا فیصلہ 10 مئی کو ہوگا۔ ٹرینوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔